سفر کیسا لگے گا، دریا کا سوئے تشنا گزر کیسا لگے گا، جو پہلی ہی منزل میں تھا مسجود ملائک، جو پہلی ہی منزل میں تھا مسجود ملائک، معراج کی شب کو وہ بشر کیسا لگے گا، جو پہلی ہی شب میں تھا مسجود ملائک، معراج کی شب کو وہ بشر کیسا لگے گا۔ اور رہتے تھے جو آغوش تخیل میں ہمیشہ، رہتے تھے جو آغوش تخیل میں ہمیشہ، آ جائیں اگر پیش نظر کیسا لگے گا، رہتے تھے جو آغوش تخیل میں ہمیشہ، آ جائیں اگر پیش نظر کیسا لگے گا، اور آئیں گے نظر بھی تو خبر کس کو رہے گی، آئیں گے نظر بھی تو خبر کس کو رہے گی، کیا جانیے وہ رشک قمر کیسا لگے گا، کیا جانیے وہ رشک قمر کیسا لگے گا۔ اور جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے، جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں جناب شہزاد حنیف بدری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار کائنات سے نعت کے گناہ عقیدت پیش کروائیں جناب شہزاد حنیف بدری صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے ذرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ فتح مبین نور یقین مکی مدنی ہے، مدنی ہے، مدنی ہے، مدنی ہے، وہ فتح مبین نور یقین مکی مدنی ہے، مدنی ہے، مدنی ہے، مدنی ہے، معراج یقین روح امین نور چمنی ہے، چمنی ہے، چمنی ہے، چمنی ہے، اور قربان تیری شان پہ دائی حلیمہ، قربان تیری شان پہ دائی حلیمہ، اللہ غنی جھولے میں نور بدنی ہے، بدنی ہے، بدنی ہے، اللہ غنی جھولے میں نور بدنی ہے، بدنی ہے، بدنی ہے، بدنی ہے، اور ہے نور کے سانچے میں ڈھلا، جس میں مبارک سبھی سبحان اللہ ہے، نور کے سانچے میں ڈھلا، جس میں مبارک ہر انگ تیرا
سخنی ہے ہر انگ تیرا تابش لال یمنی ہے یمنی ہے یمنی ہے یمنی ہے اور واللیل ہے زلف تیری والشمس ہے چہرہ بے شک تیری گفتار میں شیریں سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے بے شک تیری گفتار میں شیریں سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے سخنی ہے اور اسناد شریف کا حاصل اکرام شعر بڑا ہی محبت سے سننے والا شعر ہے کہ جس نے کیے اپنے شہید دندان مبارک عشرت وہ غلام نبی ویسے کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے جس نے کیے اپنے شہید دندان مبارک عشرت وہ غلام نبی اب ایسے کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے مجھے لوری کے ساتھ میں چند شاعر لوریاں دائی حلیمہ تیرے آقا لوریاں نوری ملائک چھک دے جھولے دیاں ڈوریاں نوری ملائک چھک دے جھولے دیاں ڈوریاں دائی دے پاک بلے سونا ہے جس دے بلے دائی دے پاک بلے مدنی ہے جس دے بلے شکراؤ بندی کر کر شکراؤ بندی کر کر پر پر کٹوریاں دائی حلیمہ تیرے آقا لوریاں چوڑی پیشانی نالے قدموں دے بوسے کہیں سبحان اللہ چوڑی پیشانی نالے قدموں دے بوسے لینی چوڑی ہتھانو دائی چوڑی ہتھانو دائی تے باواں گوریاں دائی حلیمہ دیوے آقا لوریاں گوری دا بستر لاوے کھجیاں دا تکیا لاوے گوری دا بستر لاوے کھجیاں دا تکیا لاوے عرشاں دا والی کے تھے کھجیاں تے موریاں عرشاں دا والی کے تھے کھجیاں تے موریاں ہورا بنا کے زمرے جن پر تکنا ہورا بنا کے زمرے سونے تکنا آقا تکنا پیارے تکنا تکدیاں ایویں جیویں چن چتوریاں
تخدیاں ایویں جیوے چلوں چکوریاں لائی حلیمہ دیوے شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کو شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کو او کی جانن جیاں عقلوں میں کوریاں او کی جانن جیاں عقلوں میں کوریاں منگو دعا رل کے کالی قبر دے اندر منگو دعا رل کے کالی قبر دے اندر شالا ضرور ہون تیبہ چک موریاں شالا ضرور منگو دعا رل کے کالی قبر دے اندر کالی قبر دے اندر کالی قبر دے اندر شالا خلیل ہون تیبہ جو موریاں بچولی پیشانی نالے قدماں دے بوسے لینی چولی پیشانی نالے قدماں دے بوسے لینی وہ سارا دن جنگلوں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تو لبوں کو چوم لیتی تھی چومی پیشانی ڈالے قدماں دے بوسے لینی چومی ہر تھانو دائی چومی ہر تھانو دائی تیباں کوریاں دائی حلیمہ دے آقا لوریاں نوری ملائک چھک دے چونیاں لوریاں میں ہوں میں تو پنج تن کا غلام اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے آل بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام اور مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام کیونکہ بیدل یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ دی میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا جب سے اس گھرانے کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا
सवाब, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात, और जो जिक्र जिंदगी के फसाने की जान है, जो जिक्र जिंदगी के फसाने की जान है, वो तेरा जिक्र पाक है ए ज़ीनत हयात। और अब तक सजी हुई है सितारों की अंजुमन, अब तक सजी हुई है सितारों की अंजुमन, इस इंतजार में कि फिर आए वो एक रात। और आजम में जिक्र शाह ज़मन कैसे छोड़ दूं, आजम में जिक्र शाह ज़मन कैसे छोड़ दूं, मेरे लिए तो है यही सरमाया इजाज़। नहायत अदब से खुलूस से उनका शुक्रिया अदा करते हुए अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही काबिल सत्ताराम अजीज मुकर्रम फाज़िल जलील हज़रत मौलाना प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद रफीक साहब लीगा मजदूर और बानी महफिल बरादरम मोहतरम मियां इफ्तिखार इंसान और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौका है मेराजुल नबी का, महफिल का मौजू है मिलादुल नबी, और यहाँ पहुँचने पर साहिब महफिल ने फरमाइश की कर दी कि नबी पाक की शान रहमत का बयान होना चाहिए। जाहिर है साहिब महफिल ने महफिल मुनाकिद की है, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हुजूर के इसी वसफ़ को उन्वान कलाम बना रहा हूँ, और आयत करीमा भी उसी मुनासबत से पढ़ी है। कबल इसके कि मैं बयान शुरू करूँ, मुख्तसर बयान करूँगा। क़िबला प्रोफेसर साहब जो कुछ आपको पंदो नसीहत कर रहे थे, मैं उस पर पूरा अमल करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दोस्तों को मुमकिन है काम हो, जल्दी हो, दूसरी महफिल में जाना हो, तो मेरी गुजारिश होगी कि वो बेशक इब्तिदाई महफिल में तशरीफ ले जा सकते हैं। बाद हज़रात को मजबूरी होती है तो महफिल के इख्तिताम तक बैठना हर किसी के लिए कोई फर्ज और वाजिब नहीं होता। इस बात से मैंने पहले दरख्वास्त पेश कर दी है, जिन हज़रात को जल्दी है, उजलत है, तो तशरीफ ले जाना चाहें तो ठीक है, लेकिन वो दरमियान महफिल में फिर ज़रा बदमज़गी से होती है, गुफ्तगू में वो तकद्दुर सा पैदा होता है, तनाफुस पैदा होता है, इंक़िता आता है, तवज्जो बढ़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे अफजल नबी हैं, नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। परवरदिगार आलम ने आपके कुरान मजीद में जहाँ और बड़े और साफ बयान फरमाए, वहाँ आपकी वसी रहमत का भी बयान फरमाया, और इरशाद खुदाबंदी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जितने भी जहान हैं सबके लिए आप रहमत हैं। अल्लाह कुल जहानों के लिए रब है, और उसके प्यारे महबूब कुल जहानों के लिए रहमत है। बिल्कुल एक जैसा कलिमा कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया, अल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो रब है अल आलमीन का,
اور اس کا محبوب رحمت ہے العالمین کے لیے. بالکل ایک جیسا، وہاں بھی العالمین، یہاں بھی العالمین. اور العالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں جہان کو. تو العالمین کا معنی ہے سارے جہان، جتنے جہان اللہ نے پیدا فرمائے اور جن کا وہ رب ہے، ان سارے جہانوں کے لیے اس کے محبوب رحمت ہے. جس کے لیے وہ رب ہے، اس کے لیے یہ رحمت ہے. وہ سب کے لیے رب ہے، یہ سب کے لیے رحمت ہے. نہ اس کی ربوبیت سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ اس کے محبوب کی رحمت سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے. اب سارے جہان کتنے ہیں؟ نہ قرآن پاک کی کسی آیت میں اس کا بیان ہے اور نہ ہی کسی صریح حدیث میں اس کا ذکر آیا کہ کل جہانوں کی تعداد اتنی ہے. بس ایمان ہے ہمارا کہ جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کا رب ہے اور رسول اللہ ان سب کے لیے رحمت. ایک روایت کے مطابق سید المفسرین صحابی رسول نبی پاک کے عمزاد چچا دار بھائی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ملتا ہے کہ کل جہان 18,000 ہے. 18,000. ہم تو یہ ایک جہان دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک جہان ہے. 18,000 اس جیسے جہان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور ان 18,000 جہانوں میں قسم قسم کی مخلوق رہتی ہے اور اس مخلوق کے لیے الگ الگ غذا ہے اور ان سب کو غذا فراہم کرتا ہے وہ جو سب کا رب ہے. اور قسم قسم کی مخلوق، قسم قسم کی ان کی حاجتیں، قسم قسم کی انہیں رحمت کی ضرورت، ان سب کے لیے رحمت اور مہربانی فرماتے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن مشہور جہان 4 ہیں جن کا نام آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، سن رکھا ہوگا کچھ نہ کچھ حالات بھی ان کے بارے میں. 4 جہان. ایک ہے عالم ارواح، روحوں کا جہان. دنیا میں آنے سے پہلے ہم جس جہان میں تھے وہ ہے عالم ارواح. اور اب بھی جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ آج بھی عالم ارواح میں ہیں. اور دوسرا جہان ہے جی عالم دنیا، یہ جس جہان میں ہم موجود ہیں. پیدا ہونے کے بعد موت کے آنے تک جس جہان میں کوئی رہتا ہے اسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، اسے عالم فنا بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ عالم فنا ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے. تیسری قسم ہے جی عالم برزخ. مرنے کے بعد قیامت تک جس جہان میں کوئی رہتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں. جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس جہان میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن ضرور اس جہان میں پہنچنا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ قبر ہو، لوگ برزخ کا معنی قبر کرتے ہیں، ضروری نہیں. مرنے کے بعد جو جہاں بھی ہے، سمندر میں ہے، پہاڑ میں ہے، کوئی درندہ کھا گیا، جل گیا، راکھ بن گیا، قبر میں دفن ہونا نصیب ہوا نہ ہوا، روح قبض ہونے کے بعد جس جہان میں کوئی پہنچ گیا وہی اس کے لیے عالم برزخ ہے. اور چوتھا جہان ہے جی عالم محشر، قیامت کا جہان. جب ساری مخلوق رب کے حضور جمع ہو جائے گی. اب یہ 4 مشہور جہان ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کل جہانوں کے لیے رحمت ہے،
تو جو کل جہانوں کے لیے رحمت ہے وہ ان چار جہانوں کے لیے بھی ضرور رحمت ہوگا، وہ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہوگا، وہ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہوگا، وہ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہوگا، وہ عالم معاشر میں بھی رحمت ہوگا، کیونکہ وہ کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور کل جہانوں میں عالم ارواح بھی، عالم دنیا بھی، عالم برزخ بھی، عالم معاشر بھی، جسے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اسے ان چار جہانوں کے لیے ضرور رحمت بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک جہان میں ہو، صرف اس جہان والوں کے لیے نہیں، دوسرے جہان والوں کے لیے بھی رحمت ہوتے ہیں۔ عالم ارواح میں ہو تو عالم ارواح والوں کے لیے بھی رحمت، عالم دنیا والوں کے لیے بھی رحمت، برزخ و معاشر والوں کے لیے رحمت، پھر عالم دنیا میں تشریف فرما ہو جائے سب جہانوں کے لیے رحمت، اور عالم برزخ میں تشریف فرما ہے تب بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت جاری ہے، اور عالم معاشر میں تو رحمت پورے جوبن پر، پورے عروج پر ہوگی۔ عالم ارواح میں رحمت کی ایک مثال کہ حضور ابھی عالم ارواح میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہمارے باپ، ہمارے جد اعلیٰ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے، تو نبی پاک کی رحمت کا حصہ انہیں بھی نصیب ہوا۔ حالانکہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح میں تشریف فرما، عالم دنیا میں ابھی آپ کے نور کا ظہور نہ ہوا تھا، ابھی مکہ مکرمہ میں جلوہ گری نہ ہوئی تھی، پہلے عالم ارواح میں تھے۔ آدم علیہ السلام رب کی حکمت کے تحت زمین پر تشریف لے آئے، جنت سے اللہ نے آپ کو زمین پر بھیج دیا، نبی ہیں، ادب و احترام کے الفاظ چاہیے۔ وہ غیر محتاط خطیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے کہا چل نکل، لاڈلے پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، صفی اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، جن کے آگے اللہ نے نوری فرشتوں کو جھکا دیا۔ یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، انہیں پہلے جنت میں بھیجا تو اس کی حکمت کا تقاضا، اور پھر وہاں سے زمین پر بھیجا تو اس کی حکمت کا تقاضا۔ حقیقت یہ ہے زمین پر آدم علیہ السلام کا آنا اللہ کی مرضی تھی، یہ آنا ہی یاد تھا۔ جنت میں وہ لے ہی عارضی طور پر گیا اپنی حکمت کے تحت۔ غور کرو قرآن پاک میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے پوچھا تو کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو بھیجنا ہی زمین میں تھا۔ آدم علیہ السلام کا کیا گناہ اور کیا قصور ہوا؟ یہ سب اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے اور آزمائش میں کامیابی عطا کر کے پھر درجے بلند عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے میرے لفظ اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو یہاں آ کے رب کی بارگاہ میں 300 سال تک التجا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ وہی آدم ہے، وہی خدا ہے، 300 سال دعائیں، گڑ گڑاہٹ، رونا، تضرع، گریہ اور زاری، کوئی جواب نہ آیا۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے القا کیا، الہام کیا، آپ کے دل میں ایک بات ڈالی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی طرف سے کچھ دعائیہ کلمات سیکھ لیے۔ اب دعا ان کلمات کے ساتھ کی جو یہ تھے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ فوراً جواب آئے، اے آدم توبہ تو تیری قبول ہونے کو ہے، لیکن بتا یہ محبوب جس کا وسیلہ میری بارگاہ میں تو نے دیا وہ کون ہے، اسے کہاں سے تو نے پہچانا ہے؟ یہ رب سوال کر رہا ہے۔ اب رب کو علم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اور آدم علیہ السلام نے کب پہچانا؟ اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ پھر یہ سوال کیوں؟ یہ سوال دراصل اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کی زبان سے ان کی تعریف کہلوانے کے لیے، ورنہ رب تو جانتا تھا۔
یہاں ایک قاعدہ بھی معلوم ہو گیا. آپ حضرات کچھ مجھے اچھے خاصے باذوق نظر آتے ہیں، اگرچہ میاں صاحب نے آپ کو تھکا دیا ہے. میں جب وہ پیچھے ابھی گاڑی سے اترا تو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے بات اتنی ہونی چاہیے جتنی ہضم ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بدہضمی ہو رہی ہے، اس واسطے انشاءاللہ بات جو ہے وہ وقت کے اندر ہی ختم ہوگی. تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی گفتگو میری جو ہے وہ خشک سی ہوتی ہے، اس میں کوئی لطیفہ بازی، کوئی شعر و شاعری، کوئی طرز، کوئی آپ سے سبحان اللہ کے نعرے، یہ نہیں ہوگا. بس توجہ سے مربوط سا ایک گفتگو ہوگی 35-40 منٹ، جس میں وہ ٹائم بھی شامل ہے جو میں لے چکا ہوں. اس واسطے بے فکر ہو کے متوجہ رہیے گا. ایک ضابطہ سامنے آیا کہ کوئی کسی سے جو سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کوئی بات، ہر جگہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوچھنے والے کو خود پتہ نہیں تب پوچھتا ہے. بعض دفعہ علم ہونے کے باوجود بھی کسی اور حکمت کی خاطر سوال کر لیا جاتا ہے. جیسے استاذ اپنے شاگرد سے کوئی سوال پوچھ لے تو اگر قاعدہ یہی ہو کہ پوچھنے والا تبھی پوچھتا ہے کہ اسے پہلے پتہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے استاد جاہل ہے، اپنے شاگرد سے علم حاصل کر رہا ہے. ہرگز ایسا ہے. بعض دفعہ سوال عدم علم کی دلیل نہیں بھی ہوا کرتا، کسی اور حکمت کی خاطر سوال کر لیا جاتا ہے. جیسے خداوند قدوس بارہا اپنے نبیوں سے، فرشتوں سے سوال فرماتا ہے کسی حکمت کے تحت. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رب کو پتہ نہیں تب پوچھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے. اور یہاں آدم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے بتائیے جس کا وسیلہ پیش کر رہے وہ ہے کون اور کہاں سے پہچانتے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے. اور بعض دفعہ نبی پاک جبرائیل سے کچھ پوچھتے ہیں، صدیق و فاروق سے کچھ پوچھتے ہیں، ازواج مطہرات سے کچھ پوچھتے ہیں، تو لوگ ایک آنکھ سے دیکھنے والے، ہر سوال کو عدم علم کی دلیل بنانے والے کہتے ہیں لو جی تم کہتے ہو نبی پاک کو ہر چیز کا پتہ ہے تو پھر پوچھتے کیوں ہے؟ ہم کہیں گے بتاؤ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اگر پتہ ہے تو پھر پوچھتا کیوں؟ جو جواب تمہارا یہاں وہی جواب ہمارا وہاں. اللہ پوچھتا ہے تو کسی حکمت کی خاطر، رسول اللہ بھی پوچھتے ہیں تو کسی حکمت کی خاطر. اللہ پتہ ہونے کے باوجود پوچھے تو اس سے علم کی نفی نہ ہو، اور رسول اللہ پتہ ہونے کے باوجود اگر پوچھ لیں تو وہاں سے علم کی نفی کیوں؟ اب خدا پوچھ رہا ہے اے آدم بتائیے وہ کون ہے؟ کیست کے بحق کے وے دعا بھی کنی وہ تو پورا از کجا میدانی، وہ کون ہستی ہے جن کے توسل سے دعا کر رہے ہو، کہاں سے کب سے پہچانتے ہو؟ عرض کی خدا بندہ کیوں مورا پیدا کردہ بودھی دیدم برسا کہائے عرش ومن ابواب بہشت و در چشمائے حوران و غلمان نوشت بود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا میں نے تو عالم بالا کی جس شے کو دیکھا، عرش کو، جنت کو، جنت کے دروازوں کو، حوران و غلمان کی پیشانیوں کو، جہاں بھی دیکھا یہ کلمہ لکھا ہوا پایا جس میں تو نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے. تو ازاں جاتا نستم کہ محبوب ترین خلق نزد تو اونس، وہاں سے میں سمجھ گیا کہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑا محبوب، ساری مخلوق سے زیادہ پسندیدہ وہی ہے جس کا نام ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے. اس واسطے میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا. جواب ہے اے آدم تراب مرزیدم وہ توبہ ترا قبول کنا. اے آدم اب وسیلہ تو نے میرے محبوب کا دے دیا ہے، تو بھی وہی ہے جو 3 سال پکارتا رہا اور میری شان بھی وہی ہے. 3 سال تک جواب نہ ملا کیونکہ بلا وسیلہ مصطفیٰ تھی، اور اب پہلی دعا پر جواب مل رہا ہے کیونکہ بوسیلہ مصطفیٰ ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے
रसूल के गुलाम हैं। हम ये रसूल में मौत भी कबूल है। हम ये रसूल में मौत भी जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से 300 साल दुआ मंगवाई। चाहता तो पहले दिन ही इल्का कर सकता कि मेरे महबूब के वसीले से करो। इसलिए अल्लाह की हिकमत का तकाजा ये था 300 साल दुआ कराने के बाद फिर यकायक आपके दिल में ख्याल डाल, यही मसला समझाना था कि 300 साल भी अगर बिला तवस्सुल मुस्तफा दुआ होती रहे, हम बेनियाज हैं, मर्जी है मुतवज्जे हो, मर्जी है ना, लेकिन तवस्सुल मुस्तफा से दुआ एक बार ही हो, उसी वक्त जवाब मिलता है और शर्फ कबूलियत मिलता है। जब तवस्सुल मुस्तफा से दुआ हुई फौरन जवाब आया, है आदम तुरा मुर्शीदम व तौबा तुरा कबूल कुनम। है आदम आपको बख्श दिया, आपकी तौबा कबूल, मेरे मुस्तफा का वसीला दिया है, मेरे महबूब का सिर्फ इतना इनाम काफी नहीं। सुनिए, वाइज्जत व जलाल मन हर के अज औलाद तू तवस्सुल बहुजोयत ऊरा आमुर जम व तौबा ऊरा कबूल कुनम। ऐ आदम, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, कयामत तक तेरी औलाद में से जो भी मेरे इस प्यारे का वसीला पेश करेगा सबकी तौबा कबूल करूंगा, सबकी। अभी सरकार आलमे अरवा में थे, रहमत का मुजाहरा हो रहा है, और जब आलमे दुनिया में तशरीफ ले आए फिर तो कोई सहाबा से पूछे, और अकीदा वही सच्चा है जो सहाबा का। सहाबा से पूछे कि किस तरह नबी पाक की रहमत से उन्होंने इस्तिफादा किया, हुजूर के दरियाए रहमत से किस तरह अपनी प्यासे बुझाई, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस तरह फरियादें लेके गए, और किस तरह हुजूर की रहमत से मुस्तनीर होके वापस आए। अहादीस तफसीलन अगर जाऊं तो शायद सुबह तक भी मजमून खत्म ना हो। इशारा, एक नाबीना सहाबी, सियासत की नाबीना सहाबी बीनाई लेने के लिए हुजूर की बारगाह में आते हैं, मसला पूछ रहे हैं नमाज रोजा का। लोग कहते हैं नबी तो सिर्फ नमाज रोजा के मसले बताने के लिए आता है, बाकी रहा भूखे को खाना दे देना, प्यासे को पानी पिला देना, बे औलाद को औलाद दे देना, मरीज को ये नबी की शान नहीं है, न उसके इख्तियार है। तो सहाबी से पूछे, नाबीना है उसे बीनाई चाहिए, कहाँ आया? रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में आया, और ये जान के आया इन्हें अल्लाह ने कुल जहानों के लिए रहमत बनाया, और मैं भी उन्हीं जहानों में रहता हूँ, लिहाजा मेरे लिए भी रहमत है। आया हुजूर की बारगाह में, बीनाई मांगी। सिर्फ मदीना मुनव्वरा में रहने वालों ने नहीं, आसमान के फरिश्तों ने भी जान के देखा। वो आया तो नबीना था, गया तो देखता हुआ जा रहा। और एक साहब आए, अर्ज की हुजूर मेरी वालिदा आपकी बड़ी तौहीन करती है, मैं बर्दाश्त नहीं करता, हाथ नहीं उठाता क्योंकि आपकी इजाजत नहीं, और बर्दाश्त भी नहीं होता हुजूर इसलिए घर जाने को जी नहीं चाहता। यानी जुबान से नहीं कहा, लेकिन खास यही थी हम दोनों में से एक मर जाए, क्योंकि मेरे कान आपकी तौहीन सुन नहीं सकते। मां की जुबान से भी रसूल खुदा ने मुस्कुराते हुए जुबान हाल से जवाब दिया, हमारे यहाँ आके रहमतुल आलमीन के पास आके मौत नहीं हयात मांगी जाती है, जाओ दोनों जिंदा रहोगे, इस मुश्किल का भी हल कर दिया है, तुझे ईमान मिला है, जाओ तुम्हारी माँ को भी ईमान दे। तो घर गए तो माँ कलमा पढ़ रही। हजरत जाबिर के बच्चे मकान की छत से गिर के फौत हो गए, बच्चों की हयात की भीख मांग ले, बारगाह रिसालत में दरखास्त पेश की। उस दिन नबी पाक की दावत भी घर कर रखी। सरकार ने उन बच्चों की लाशों पर खड़े होकर आसमान की तरफ निगाह की, अंदर ही अंदर से रब की बारगाह में, या अल्लाह तेरे महबूब की कोई दावत करे उसे ये इनाम मिलता है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब ये भी तेरी शान बढ़ाने के लिए आज तू दुआ कर दन
وازما زندہ کردہ دیتا ہے. آپ کہیں تو صحیح, آپ کے کہنے کی دیر ہے, ہمیں نے زندہ کر دیا. اسی وقت وہ زندہ کر دیا. کاٹ سالی ہو گئی, بارش نہیں برستی. مسجد نبوی میں جمعے کے روز خطبہ جمعہ میں صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کاٹ سالی کی وجہ سے مال ہلاک ہو گئے, کھیتیاں اگنا بند ہو گئی, باغ خشک ہو گئے, بارش چاہیے. بارش مانگ رہا ہے صحابی, کہاں سے مانگ رہا ہے؟ اسی کی بارگاہ سے جسے رب نے کل جہانوں کے لیے رحمت کیا. صحابی نے درخواست پیش کی, نبی پاک نے پوری حدیث بخاری پڑھ جائیے, سرکار نے یہ نہیں فرمایا غلط جگہ تو نے سوال کیا ہے, بارش دینا میرے اختیار میں نہیں. صحابی نے کہا, نبی پاک نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ تب واپس آئے جب چاروں طرف سے بادل امٹ آیا, گرجا چمکا اور برسنا شروع ہو گیا اسی وقت. اور پھر 8 دن 7 دن برستا رہا, اگلا جمعہ آ گیا, پھر مسلسل برستا رہا. پھر وہ اسے آدمی کھڑا ہو گیا, حضور اب کافی ہو گیا. صحابہ کا عقیدہ بارش برستی بھی ان کے اشارے سے ہے اور برستی ہوئی بارش رکتی بھی ان کے اشارے سے. یہ کل جہانوں کے لیے رحمت ہے اور کل جہانوں پر ان کا حکم چلتا ہے. پھر حضور نے انگلی کا اشارہ کیا, ایک دفعہ ادھر ایک دفعہ ادھر, آدھا بادل ادھر جا رہا ہے آدھا ادھر جا رہا ہے, مدینہ منورہ پہ دھوپ نکل آئے. یہ عالم دنیا میں رحمت کے مظاہر, اور یہ ساری باتیں حدیثوں سے ماخوذ ہیں. میں نے حوالے اس واسطے نہیں دیے کہ وقت مختصر ہے. اور عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب عالم برزخ میں تشریف فرما ہو گئے, آج بھی عالم برزخ میں جلوہ افروز ہے, تو آج بھی نبی پاک کی رحمت جاری اور ساری ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے, ساتھ کچھ صحابی بھی ہیں. ایک جگہ جاتے جاتے حضور ایک سواری پر سوار ہے, خچر پر یا گھوڑے پر, کسی جانور پر سوار ہے. اس نے بدکنا شروع کر دیا, اچھلنا کودنا, خوف زدہ ہو گیا. نبی پاک سواری سے نیچے اترا, چہرے پر بھی کچھ تھوڑی سی پریشانی. صحابہ اکرام سارا منظر دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو مجال نہیں ہے کہ پوچھے یا رسول اللہ ہوا کیا ہے. کھڑے نبی پاک نے ایک درخت کی شاخ منگوائی, اسے چیرا, ایک حصہ زمین کے اس حصے پر, ایک حصہ اس حصے زمین کے دوسرے حصے پر گاڑ دیا, تھوڑی سی دعا کی. نبی پاک کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا, سواری بھی پرسکون ہو گئی. حضور اس پہ سوار ہو کے چل دیے. صحابہ اکرام محو استجاب مجسم حیرت بنے, نبی پاک کو تک رہے, ہوا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سنو میں تمہیں بتاؤں یہاں کیا ماجرا پیش آیا. فرمایا جہاں سے ہم گزر رہے تھے راستے کے دونوں طرف 2 قبریں تھیں جن کے نشان مٹے ہوئے ہیں, اور ان قبروں کے اندر جو لوگ دفن ہیں انہیں عذاب ہو رہا تھا, اور عذاب اتنا شدید تھا. ان کو عذاب ہوتے ہوئے میری اس سواری نے دیکھ لیا جس کی پیٹھ پر میں سوار, اس جانور نے دیکھ لیا جس کی پیٹھ پر میں سوار. نبی جس جانور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے اس کی نظر بھی زمین کے نیچے تک دیکھتی ہے. خود امام الانبیاء کی نظر کو کیا ہے. تو حضور نے فرمایا میں نے بھی ان کا عذاب ملاحظہ کیا. عذاب زحمت ہے, میں رحمت ہوں, جہاں رحمت آئے وہاں زحمت رہ نہیں سکتی. مجھے گوارا نہ ہوا ان کی قبروں کے پاس سے میں گزر جاؤں, پھر بھی عذاب ہوتا ہی ہے. میں اس واسطے سواری سے نیچے اترا, وہ ہرے درختوں کی شاخیں رکھی ہیں وہاں, انہوں نے تسبیح بیان کرنا شروع کر دی. میں نے رب کی بارگاہ میں شفاعت کی, ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی یا معاف ہو گیا. جب وہ عذاب سے بری ہو گئے تو میں بھی خوش ہو گئے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضور تھے عالم دنیا میں, اور جنہیں عذاب ہو رہا تھا وہ عالم برزخ میں تھے, وہ جہان اور ہے. حضور ہے عالم دنیا میں, عذاب ہو رہا ہے انہیں عالم برزخ میں. عالم دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک نے برزخ والوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟
تو جو اس جہان میں رہتے ہوئے اس جہان والوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ اس جہان میں رہتے ہوئے اس جہان والوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ وہ دیوار کے جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ وہ دیوار کے اس طرف ہو، دیوار اس کی نظر میں آڑ نہیں بن سکتی، وہ دوسری طرف دیکھ سکتا ہے، یہ بدیہی بات ہے، پکی بات ہے۔ اگر وہ دیوار کے دوسری طرف چلا جائے تو ادھر بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو نبی عالم دنیا میں رہتے ہوئے برزخ والوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ آج برزخ میں تشریف فرما ہے، دنیا والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور برزخ میں رہتے ہوئے، عالم دنیا میں رہتے ہوئے برزخ والوں پر رحمت کی یا نہیں کی؟ ان پہ کرم کیا، ان کی مدد کی، ان کی مشکل کو آسان کیا۔ وہ نبی جو دنیا میں رہتے ہوئے برزخ والوں پر رحمت فرما سکتا ہے اور ان کی مشکل براری کر سکتا ہے، وہ نبی عالم برزخ میں رہتے ہوئے دنیا والوں پر بھی رحمت کر سکتا ہے۔ اس واسطے ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا آج عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور آج بھی ہم پر کرم نوازی کا سلسلہ جاری اور ساری۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اگر حضور کو پتہ ہی نہ ہو، ہم رہتے ہیں جہان میں اور ہم کریں فریاد، حضور سے رحمت کی بھیک مانگے، حضور کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر ہمارے لیے تو رحمت نہ ہوئے۔ جبکہ رب فرماتا ہے میرا محبوب کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو کل جہانوں میں ہم بھی شامل ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی رحمت، اور ہمارے لیے رحمت تبھی بن سکتے ہیں کہ ہماری فریاد کو سنیں اور ہم پر کرم فرمائیں۔ اور جب عالم معاشر میں ہم سارے وہاں جمع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، وہاں سارے نبی، سارے نبیوں کی امتیں وہاں جمع ہوں گی، سورج بالکل سوا نیزے پہ آ جائے گی، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں غرق ہونے کے قریب ہوگا، کسی کے ہاں پسینہ گھٹنوں تک، کسی کے ناک تک، کسی کے سینے تک، کوئی غوطے کھا رہا، اتنی شدت کی گرمی پڑے گی، سخت مصیبت کا عالم ہوگا، ہر کوئی مشقت میں مبتلا ہوگا، اور ہر ایک دوسرے کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے کہے گا اس کی کوئی تجویز، کوئی تدبیر سوچو، کوئی حل سوچو۔ لوگ مل کے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو، وہ ہم سب کے باپ ہیں، باپ اپنی اولاد پہ بڑا مہربان اور شفیق ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمارے باپ ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کریں گے، اس مصیبت سے جان چھڑائیں گے۔ چلو حساب و کتاب شروع ہو، بات کی بات ہے، اس شدت کی گرمی سے تو ہماری جان چھوٹے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، مجھے نہ چھیڑو بھائی، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری، آج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کوئی درخواست پیش نہیں کر سکتا، آج رب کی صفت جلالی کا اظہار ہو رہا ہے، میں بے شک نجی اللہ ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ نے میرے آگے فرشتوں کو جھکایا، مگر آج رب کی بارگاہ میں کوئی درخواست اور شفاعت نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہی جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تمام تر عظمتوں کے باوجود اللہ کے خلیل کا بھی جواب یہی ہوگا، اذهبوا الى غیری، کوئی اور دروازہ ڈھونڈو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہوں سے حاضری دینے کے بعد اور اذهبوا الى غیری کا جواب سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، وہ فرمائیں گے جہاں جانا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے، جاؤ سیدھا حبیب اللہ کی بارگاہ میں، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہی رحمت للعالمین ہے، اس جہان کے لیے بھی وہی رحمت ہے، وہ شفیع المذنبین ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى غیری نہیں فرمائیں گے، حضور فرمائیں گے آؤ انا لہا، آؤ میرے پاس، صحیح جگہ پہ آئے ہو، شفاعت کا تاج تو رب نے رکھا ہی میرے سر پر ہے، انا لہا، شفاعت کے لیے میں،
وہاں صرف ہم ہی نہیں ہوں گے، پہلے نبیوں کی امتیں بھی سب اکٹھے، ساری کائنات کی مخلوق، سارے انسان اللہ کے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور فرمائیں گے ٹھہرو میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ انا لہا، حضور مقام محمود پر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے۔ سرکار خود فرماتے ہیں ایسی حمد نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، میں ایسی حمد اللہ کی اس دن بیان کروں۔ جب رسول پاک حمد کی حد فرما دیں گے، حمد میں کمال فرما دیں گے، اب رب تعالیٰ بھی پھر اپنی عطا اور انعام میں حد فرما دیں گے۔ ادھر سے ہم کمال درجے کی، ادھر سے انعام کمال درجے کا۔ نبی پاک ہم کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود اللہ کو اتنا خوش فرمائیں گے، اب رب کی باری ہے اس وعدہ کو پورا کرنے کی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، معبود تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے۔ اب رب آیا ہے اپنے محبوب کو خوش کرنے پہ، ارشاد ہوگا، حدیث میں آتا ہے ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب اب بس کیجئے، حمد کی حد ہو گئی، آپ نے ہماری حمد میں کمال کر دیا ہے۔ ارفع راسک، اب آپ اس شان پر فائز ہیں، ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا لیجئے، اشفع تشفع سل تعطیٰ، اب آپ مانگتے جائیے دیا جائے گا، شفاعت کرتے جائیے قبول ہوتی جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور قبول، یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہاں سے دروازہ شفاعت کا کھلے گا، اس کے بعد پھر باقی نبی بھی شفاعتیں کریں گے، ولی بھی کریں گے، مشائخ طریقت بھی اپنے مریدوں کی شفاعتیں کریں، مگر شفاعت کا دروازہ اور بڑی شفاعت جو کوئی نہیں کر سکے گا وہ محمد رسول اللہ کرے گا۔ آخر میں ایک سوال کا جواب اور پھر اپنے تقریر کا اختتام۔ اب یہ حدیث آپ نے آج سن لی ہے کہ عالم معاشر میں یہ ہوگا، اور یہ سرکار نے خود فرمایا حدیث میں 1400 سال پہلے، 1450 سال اس وقت فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اس وقت سے لے کر کے وہ حدیث پڑھی جاتی رہی اور پڑھی جاتی رہے گی تا قیامت، علماء پڑھتے لوگوں کو سناتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، سب کو پتا ہے ایسا ہوگا، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا ابھی آپ نے حدیث سن لی، پتا ہو گیا ایسا ہوگا۔ تو جب ہمیں دنیا میں پتا ہے کہ سارے نبیوں کی بارگاہوں سے اس دن ہمیں یہی جواب ملے گا، پتا ہے دنیا میں سرکار نے بتا دیا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہو جائے گا عالم معاشر میں، وہاں جائیں گے کیوں جہاں سے جواب کی ضرور علاج ہے چلے گا۔ پہلے پتا ہے کہ یہاں سے کام نہیں بنے گا، یہ ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے، یہاں حضور ہمیں بتا دیں، پھر وہاں ہم جائیں گے کیوں؟ اس لیے جائیں گے، رب اس دن ہمارے ذہنوں سے یہ بات بھلا دے گا، یہ بات ہمیں یاد نہیں رہے گی، بھول جائے گی۔ جب بھول جائے گی تو ہم پھر سارے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے، کیوں رب بھلائے گا؟ اللہ اپنے محبوب کی عظمت کو عظمت کے اظہار کے لیے بھلائے گا، عالم معاشر قائم ہی نبی پاک کی شان محبوبی کے اظہار کے لیے۔ حساب کتاب ہوگا، مال کھولے جائیں گے، نیکیاں کیا خداوند قدوس کو نہیں پتا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں، اسے جہنم میں جانا ہے یا جنت، وہ تو خود کہے سارے جہنمی جہنم میں اور سارے جنتی جنت میں۔ وہ عالم معاشر اور پھر جناب وہی کہتے ہیں جی وہ 40,000 سال کا ایک دن، 50,000، ایک روایت میں 1,000 اور ایک روایت میں پلک چپکنے میں، مختلف افراد کے اعتبار سے یہ سارے قرآن اور حدیث ہیں۔ 50,000، 40,000، 1,000، اتنا بڑا دن، رب کو تو ضرورت نہیں ہے اعمال کے حساب کتاب کے لیے اتنے لمبے وقت، وہ تو سب جانتا ہے۔ پھر کہاں مقدار وہ 50,000
50,000 سال، اتنا بڑا دن کس لیے؟ وہ سب اپنے معبود کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے پورے عالم معاشر میں قدم بہ قدم ہر مرحلے پر اللہ کے معبود کی شان کا اظہار ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب۔ تو اس دن اس لیے بلا دے گا اگر یہ بات ہمیں یاد رہے اور ہم باقی نبیوں کی بارگاہ میں جائیں ہی نہیں، سیدھا امام الانبیاء کی بارگاہ میں جائیں، تو ظاہر ہے وہاں سے تو ہمیں کسی اور دروازے پر نہیں بھیجا جائے گا، وہاں تو کام بن جانا ہے۔ تو کچھ کہنے والا کہہ سکتا ہے جی سارے ہی نبی شان والے ہیں، سارے ہی معزز ہیں، سارے ہی شفاعت کر سکتے ہیں، کسی کے پاس بھی جاتے تو کام بن جاتا، گئے ہی ادھر ہے، کسی اور کے پاس جاتے تب بھی کام بن جاتا۔ اس واسطے اللہ یہ بات بلا دے گا کہ پہلے سارے نبیوں کی بارگاہوں سے ہو، ان کا جواب سنو، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ عالم معاشر میں جو کام کوئی نبی نہیں کر سکتا وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت کی چوکور مکمل کی۔ 3 موقع پر ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما گئے، 3 موقع پر۔ جب پیدا ہوئے رب ہب لی امتی، معراج پہ تشریف لے گئے رب ہب لی امتی، بعد از وصال قبر مبارک میں رکھا گیا، سب سے آخر میں جو صحابی باہر نکلا حضور کا چچا زاد بھائی قاسم ابن عباس اور ایک میں فضل ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا زیارت کر کے باہر نکلوں، دیکھا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگایا تو کہے رب ہب لی امتی۔ 3 مواقع پر، چوتھا موقع ہمیں عالم معاشر میں، ہمیں یقین ہے کہ اس دن حضور ہمارے لیے یہی کچھ کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک علم پڑھایا جا سکتا، علم ہندسہ کہتے ہیں، آپ کے سکولوں میں اس کو جیومیٹری کہتے ہیں۔ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ 4 کونوں والی شکل مستطیل ہو یا مربع، اس کے 3 کونے اگر بالکل آپ سیدھے کر دیں، 3 زاویے قائلے بنا دیں آپ آلات کی مدد سے، بالکل پیمائش کر کے 3 کونے بالکل سیدھے ہوں، جسے زاویہ قائمہ کہتے ہیں، چوتھے کی پیمائش کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود بنتا ہی زاویہ قائمہ ہے، وہ سیدھا ہی بنتا ہے، وہ ٹیڑھا بن سکتا ہی نہیں، بشرطے کہ 3 آپ ٹھیک ٹھاک سیدھے کر لیں۔ کوئی مکان آپ بنائیں، 3 کونے جو 2 دیواروں کا جوڑ ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا رکھیں، چوتھا کونا بالکل سیدھا بنے گا۔ نبی پاک نے بھی رحمت کی چوکور بنائی، 3 زاویے یہاں دنیا میں سیدھے کر گئے، 3 جگہ رب ہب لی امتی کہہ گئے، چوتھے کے سیدھے ہونے میں ہمیں کوئی شک ہے ہی نہیں، انشاءاللہ وہ خود میدان قیامت میں سیدھا ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ حضور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی
کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور غداؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام جو پڑا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام یا